फरवरी की लॉन्ग मार्च की हम दावत दें और उनसे मशवरा भी करें। हमारी मुकम्मल डिस्कशन हुई है और इंशाल्लाह कल परसों तक इसके तरीक़ेकार या उस पर हमें ANP की तरफ से जवाब वसूल होगा। उसके बाद फिर एक मीटिंग हम ज़रूर करेंगे और आगे का लाए अमल बनाएंगे। आपकी हिम्मत अफजाई का और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आपने किया और इंशाल्लाह मज़ीद जब बात होगी तो फिर बात करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है बात की। बाकी सवालात जब आप करेंगे तो उन पे हम मज़ीद बात। ये बताइए एक सेकंड हम तो पीपल्स पार्टी जो खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में वफद आया है, हम इसको वेलकम करते हैं और इस पर खुशी का इजहार करते हैं। एक अपोजिशन की पार्टी के लिए ऐसा ही माहौल चाहिए कि वो हुकूमत को टफ टाइम भी दे और जो गलत फैसले करने जा रहे हैं उनको रोक सके। तो इन्होंने जो अपना मार्च का ऐलान किया हुआ है उस हवाले से इन्होंने जो दावत दी है, तो हम इस पे भी खुशी का इजहार करते हैं कि जमहूरियत के लिए ये लाजमी है कि अपोजिशन का किरदार बड़े ज़ोर व शोर से अदा किया जाए। और इस मसले पे अवामी नेशनल पार्टी मिल बैठ के 2-3 दिन में हम इनको जवाब देंगे कि आप आए हैं और आपने जो हमें मार्च के हवाले से कहा है, तो पार्टी फैसला करके फिर आपको आगाह करेंगे। ये सब ये बताइए, और शाह साहब आप ही शाह साहब आप ये बताइए कि क्या PDM और पीपल्स पार्टी का ये मार्च मुश्तरक होने का इम्कान है, जैसे कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के जो रास्ते हुए हैं। एक तो आपने बताइए मियाँ साहब, चूँकि आप दोनों पार्टियाँ वो पार्टियाँ हैं कि जो इकट्ठे PDM से बाहर आए थे, क्योंकि आप अपने अपनी रीज़न से, लेकिन बात क्या इकट्ठे आए थे, तो क्या इस बात का गालिब इम्कान नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे आपकी पार्टी में? देखें जी, हमने पहले ये ख्याल किया, सबने मिलकर फैसला किया कि सबसे पहले तो अपने हम ख्याल जितनी पार्टियां हैं उनसे रब्ता किया जाए और फिर आगे चल के हम उनके मशवरे से मिल के और फिर बाकी फैसला करें कि हम PDM की पार्टीज़ को दावत दें लॉन्ग मार्च की और किस तरीके से दें, क्या उसके तरीक़ेकार होगा। तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें पॉजिटिवली होंगी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर PDM के साथ हमारा मुकम्मल इत्तेहाद है और मिल के ही हम फैसला करते हैं। तो कोशिश यही है कि हमारा जो टारगेट है वो ये हुकूमत है, जिस हुकूमत ने मुकम्मल एक अफरात ज़र पैदा कर दिया है और लोगों को मजबूर कर दिया है। लोग ने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि इस किस्म का हालात पैदा होंगे और गुर्बत की लकीर के नीचे कम से कम 20 मिलियन लोग और ज़्यादा आ जाएंगे और लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और अपनी की हुई कमिटमेंट से इस तरीके से वो मुकर जाएंगे। ये कभी लोगों ने सोचा नहीं था, न नौजवानों ने सोचा था। और आज ही मेरे ख्याल में इमरान खान ने एक बयान दिया है कि हर सदी में एक बहरान आता है। बिल्कुल उसने सही कहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर सदी में बहरान आया है। मगर मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा बहरान ख़ुद इमरान खान है जो इस सदी में आया है। इसमें वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी का जो ये आए, तो इसका इम्कान है कि आप इनका मार्च में साथ देंगे। तो जब हमने वक्त मांग लिया है और जवाब देंगे, तो इम्कान तो लाजमी तौर पे है। और हमारा गुज़िश्ता जो आप साबिका रिकॉर्ड देखे, तो हमने एक दूसरे का साथ दिया भी है। और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे हमने यानी जो मखलूत हुकूमत बनाई, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में 18 अमेंडमेंट के हवाले से जो बात हुई और हमें अपने सूबे का नाम मिलना, कालाबाग डैम का यानी न बनना और इस तरीके से NFC वार्ड में हमें अपना हिस्सा मिलना, ये ऐसी बातें हैं कि न बुलाने वाली बातें हैं। तो ज़्यादा इम्कान
یہی ہے کہ ہم یعنی اکٹھے ہو کے لائک مائنڈڈ تو جہاں بھی ہے کوئی بھی ہو تو ایک ہونا چاہیے. رہی یہ بات کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے تو عوامی نیشنل پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم اپوزیشن کے یعنی پی ڈی ایم میں تھے تو بھی ہمارا یہ موقف تھا, پی ڈی ایم میں نہیں ہے تب بھی یہ ہمارا موقف ہے کہ موجودہ حکومت دھاندلی کا پیداوار ہے اور اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس کو چلتا کرنا چاہیے اور یعنی الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. یہی وہ مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کا حل ہے. جو بھی خرابی ہے وہ اسی حکومت میں ہے جو کہ یعنی دھاندلی کی پیداوار ہے. تو اس کے خاتمے کے لیے جو بھی اٹھ کھڑا ہوگا تو یہ خوشی کی بات ہوگی اور ہم اس کا ساتھ دیں گے. باقی رہی یہ بات کہ باقی لوگوں کو ہم ساتھ ملائیں نہ ملائیں, تو ہم ایک ہو کے پھر مل بیٹھ کے مشترک کا ایک فیصلہ ہوگا کہ اب آگے جائیں تو کیسے جائیں, یعنی مزید اپوزیشن کو ساتھ ملائیں تو کیسے ملائیں. اچھا خورشید صاحب یہ بتائیے کہ مری میں جو ہے کافی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, لیکن حکومتی جو اراکین ہے, جو حکومت کے ترجمان جو ہے وہ اوروں پہ ذمہ واری ڈال رہے اور خود اس چیز سے بھاگ رہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں ہمیشہ اس حکومت نے ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرایا, کبھی اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہیں دی ہے. یہ ڈیزاسٹر نہیں ہے, یہ غفلت ہے جو گھنٹوں کے اندر ہی کور کی جا سکتی تھی, مگر ان لوگوں نے 20 گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تب تک لوگ اپنی 22 ہے 24 ہے 26 ہے یہ پتہ نہیں ہے, مگر جو عام حالات میں فگر بتائی جا رہی ہے 22 ہے, تو 22 میرے خیال میں ہو یا 2 انسان کی زندگی قیمتی ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارا کہ کس کو کیا کرنا چاہیے. ہمارا مطالبہ ذرا سمپل ہے کہ یہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ایک گورنمنٹ کا 20 گریڈ کا سیکرٹری کبھی بھی چیف منسٹر کو اکیوز نہیں بنا سکتا, کبھی بھی ذمہ داروں کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈال سکتا. وہ زیادہ ذمہ داری ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر ڈال کے, جن کو ان لوگوں نے تعریف کی ہے, ان کی ہمت افزائی کی ہے کہ بہت بڑا کام کیا ہے, ان کے اوپر ذمہ داری ڈال کے اپنی جان بچا لیتے ہیں یہ لوگ. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں این پی بھی میری اس بات سے متفق ہوگی کہ یہ جوڈیشل انکوائری کی جائے اور اوپن انکوائری کی جائے کہ پتہ پڑے کہ ذمہ دار کون. ہم تو خود ایک بات میں مری پہ ہم بھی کر لیں کہ مری کے حوالے سے چونکہ بہت بڑا یعنی سانحہ ہوا ہے اور حکومتی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے, ہم تو اس پہ پہلے موقف دے بھی چکے ہیں. حیدر ہوتی صاحب کا بیان پارٹی کی جانب سے آیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ موسمیات والوں نے پیشن گوئی کر کے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا, تو اس سے قبل جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ تو ہر سال یعنی اسی موسم میں سب کچھ تیار کر کے برف باری سے پہلے یعنی یہ بندوبست کر لیتے. اب نہ جانے اس حکومت کو کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک کام سلیقے سے نہیں کر سکتا. جو ہر سال برف باری ہوتی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے انتظام نہیں کیا. تو غفلت تو حکومت کے سائڈ پہ ہے. انہوں نے تو یعنی جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا اور پھر بیانات دینا یعنی زخموں پہ نمک چھڑکنا کہ لوگ کیوں گئے, اور پھر ایک وزیر صاحب نے بیان دیا کہ پختونخوا سے لوگ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ صرف بیان بازی کی حد تک تو یہ کام کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کی پیداوار ہے. حقیقی معنوں میں یہ حکومت ہی نہیں ہے. لہٰذا انکوائری تو ہر صورت میں ہونی چاہیے, لیکن غفلت بالکل معلوم ہے کہ حکومت کی جانب سے ہوئی ہے. اور میں مری کے ساتھ ساتھ ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت سے ایسے علاقے, تیرا کے علاقے میں بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے اور کسی نے وہاں پہ پوچھا بھی نہیں. دیہاتوں کے دیہات برف میں پس گئے. ان کا تو پھر بھی میڈیا نے ایک نوٹس لیا, لیکن خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں کسی نے نوٹس نہیں لیا. تو ہم یہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ برف باری جہاں کہیں بھی ہو پاکستان میں ہوئی ہو, اس بار کافی زیادہ ہوئی ہے. تو ہر طرف نظر رکھی جائے. جہاں جہاں اب بھی یہ چھپا رہے ہیں, یعنی نتیہ گلی میں نقصان ہوا ہے, ایبٹ آباد میں ہوا ہے, ہمارے تیرا میں ہوا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ یہ چھپا رہے ہیں,
تو انکوائری بالکل ہونی چاہیے اور مری کے ساتھ ساتھ تمام علاقوں کا کہ وہاں پہ برف باری سے جو نقصانات ہوئے اس کا ازالہ کیا جائے. یہ صاحب بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ آنے والا ہے. حکومتی جماعت جو ہے وہ بھرپور اس کے حوالے سے اپنی جو سرگرمیاں ہیں تیاریاں ہیں وہ نظر بھی آ رہی ہے, کچھ نہیں بھی نظر آ رہی. عوامی نیشنل پارٹی چونکہ کہا گیا ہے کہ جو پہلا مرحلہ تھا اس میں اتنی اچھی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں دکھا سکی, یہ اپوزیشن دیگر جماعت. تو اس حوالے سے دوسرے مرحلے میں سر کیا کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے ان کو کہا کہ آپ نہ جائیں چونکہ یہ صوبے کا میٹر ہے. میں یہ ضرور بتاؤں کہ ہم پہلے بھی تیار تھے, ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے, اور حکومت کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یعنی حکومت نے کافی دھاندلی کی کوشش کی لیکن وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں رہے. دوسرے مرحلے کے لیے تو ہم نے اعلان بھی کر دیے ہیں, حکومت سے پہل ہم نے کی ہے. حکومت تو پہلے بھی الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے تھے, اب بھی الیکشن کرانا نہیں چاہ رہے. حکومت کا تو کوئی یعنی اس کا ٹکٹ کوئی نہیں لینا نہیں چاہ رہا, اس کی نشان پہ کوئی لڑنا نہیں چاہ رہا. تو حکومت تو صرف ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر کے اور دھاندلی یعنی پری پول ریگنگ کے ذریعے وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن باغنا ان کو ہے. اور انشاءاللہ ہم نے پہلے مرحلے میں بھی اپنے بساط کے مطابق کام کیا ہے, کامیابی حاصل کی ہے. اس بار بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے. بتائیے ان ہاؤس اسٹیج کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے تو کیا اس مطلب آپ پیپلز پارٹی نون لیگ جو دیگر اپوزیشن جماعتیں کیا ایک سیم پیج پر آ کے یہ واقعی یہ کام کریں گے؟ کیونکہ پہلے بھی کئی مطلب یہ بات کی گئی لیکن ہر مرتبہ کسی ایک یا کسی وجہ سے پارٹی کوئی ایک پارٹی پیچھے ہوتی رہی ہے. دیکھیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس تب بھی ہوتا ہے جب اپوزیشن متفقہ ہوتی ہے, اور مجھے 100% اس بات کا یقین ہے کہ ہم متفقہ ہو کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے کس پہ کیا جائے, یہ طے کیا جائے گا, اس کے بعد ہی پھر دوسرا فیصلہ کریں گے. میں ایک بات بتا دوں کہ اپوزیشن تو پارلیمنٹ کی حد تک تو ایک ہے. اگر آپ پی ڈی ایم کو الگ دیکھ رہے تو وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے. پارلیمنٹ کے اندر تو شہباز شریف صاحب ہے اور ساری پارٹیاں ایک ہی ہیں. تو اگر فیصلہ ہوگا تو اکٹھا ہوگا, اور جو بھی فیصلہ ہوگا ANP بھی اس کا حصہ ہوگا مشترکہ. تھینک یو. تھینک یو.